بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ساجد محمود، آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل المحمود کیلیگرافی میں۔ ویورز، معمول کی طرح ہمارا آج کا یہ لیسن اردو کی خوش خطی کا بے کی تختی کے متعلق ہے کہ بے کی تختی، بے کو دوسرے تمام حروف کے ساتھ ہم کس طرح ملائیں گے، ان کے ملانے کا سارا طریقہ کار، مارکر کا استعمال، اور کہاں کہاں پر مارکر کے قد کو باریک کرنا ہے، کہاں مکمل رکھنا ہے۔ تو وہ اسٹوڈنٹس جن کی لکھائی کمزور ہے، خصوصاً وہ جب بورڈز کے امتحانات دیتے ہیں تو ان کے مارکس بہت کم آتے ہیں، اور وہ عام شائقین جو اردو کی خوش خطی کو بہتر سے بہترین کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ان لیسنز کو اچھی طرح دیکھیں۔ تو ویورز، سب سے پہلے بے کو بے کے ساتھ ملائیں۔ اب بے، تے، ٹے، سے سب کا ایک ہی اصول ہے، تو ہم صرف بے کو سیکھیں گے۔ جب بے کو بے کے ساتھ، تے کے ساتھ ملائیں گے تو یہ چھوٹا مد بنائیں گے، دیکھیں، اور مارکر کے اوپر والے کونے کے ساتھ ہم چھوٹا مد بنائیں گے، اور اس کے ساتھ ہم اس کو، تے کو اور بے کو ایڈ کر دیں گے۔ دیکھیں، اس طرح ہم ایک چھوٹا مد بنائیں گے کونے کے ساتھ، اور پھر آہستہ آہستہ مکمل قط کے ساتھ ہم یہ آخر میں تے بنا دیں گے، بے بنا دیں گے۔ تو بے، تے، ٹے، سے سب کا ایک ہی قانون اور اصول ہے۔ تو آپ بھی ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے رہیں، بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں، میں ایک لفظ لکھ رہا ہوں، تربت۔ تو اب بے کو تے کے ساتھ ہم ملا رہے ہیں، دیکھیں، چھوٹا ہم نے مد بنایا، پھر اس کے ساتھ ہم نے تے کو ایڈ کر دیا، بہت آسان ہے۔ تو اب یہ جہاں پر بھی لفظ آئے گا، آپ نے ایک مرتبہ اس کو سیکھنا ہے، تو آپ کی آگے ہمیشہ کے لیے یہ لفظ آپ کا صحیح ہو جائے گا، اس میں کمی بیشی دور ہو جائے گی۔ بے کو جب جیم کے ساتھ ملائیں گے تو ایک ترچھا قط لگائیں گے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، ترچھی مد ہوگی، وہ بھی اس کے کونے کے ساتھ، مارکر کے اوپر والے کونے کے ساتھ، جو قط کے کونا ہوگا اس کے ساتھ ہم بنائیں گے، پھر اس کے ساتھ ہم جیم کے دائرے کو ایڈ کر دیں گے۔ تو دوبارہ دیکھیں، یہ اس طرح ہم ایک خط لگائیں گے، ترچھا ہوگا، اور کونا استعمال میں نے کیا ہے، مکمل قط نہیں۔ اب اس بات کو نوٹ کریں کہ مارکر کی لکھائی میں مکمل قط ہر جگہ پر نہیں لکھا جاتا، تو کہیں کہیں پر ہوتا ہے، ہر جگہ پر مکمل قط نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں، بے کو جیم کے ساتھ ملایا، کتنا خوبصورت لکھا ہوا۔ اب اگلا ہمارا لفظ ہے بے کو سین کے ساتھ ملانا۔ تو بے کو سین کے ساتھ ملاتے ہوئے دندانوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ دندانے الگ سے ہم نے 3 بنانے ہیں، اور اس کی جو پشت ہوگی سین کی، وہ سیدھی ہوگی۔ دیکھیں، بے کو لمبی سین کے ساتھ جب ملا رہے ہیں تو اس وقت شروع میں تو قط چھوٹا ہوگا، لیکن درمیان میں مکمل قط ہوگا، پھر دائرے کا سٹارٹ بالکل باریک ہوگا، اور دائرے کا جو درمیان ہوگا موٹے قط کے ساتھ، پھر اس کا آخری کونا بھی باریک ہوگا۔ تو اس کو، قط کو آپ ضرور دیکھیں، مارکر کے استعمال کو دیکھتے رہیں، اور ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے رہیں۔ توجہ کی ضرورت ہے، تو آپ بھی انشاءاللہ خوش خط لکھیں گے۔ بے کو سواد کے ساتھ ملائیں گے تو اس طرح ایک خط لگائیں گے، اس کو ترچھا کریں گے۔ دوبارہ دیکھیں، اب یہاں پر میں کونا استعمال کر رہا ہوں، دیکھیں، جب میں نے بے کو ترچھا کیا تو اب یہاں پر یہ کونا ہے۔ اب سواد کے لیے ہم اس طرح الٹا مارکر کو لگائیں گے، اور یہاں پر پھر مکمل خط لگائیں گے۔ بے اور سواد کی جو پشت ہوگی وہ سیدھی ہوگی۔ اب یہاں سے ہم دائرہ ایڈ کریں گے، بہت آسان، بہت ایزی، کوئی مشکل نہیں۔ آپ بھی خوش خطی میں ماہر بن سکتے ہیں، لیکن آپ نے توجہ سے اس کی پریکٹس کرنی ہے، بار بار دیکھنا ہے۔ بے کو توئے کے ساتھ ملائیں گے، یہاں پر الف لکھیں گے، اور پھر سواد کا جو سر ہم نے بنایا تھا الف کے آخر میں ہم وہ بنا دیں گے، اور یہ بے اور توئے بن جائے گا۔ دیکھیں، میں کہاں کہاں پر کونا استعمال کر رہا ہوں قط کا، کہاں پر مکمل قط، یہ آپ توجہ سے دیکھیں۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ کہاں پر میں نے کونا استعمال کرنا ہے، کہاں پر ہم نے قط مکمل استعمال کرنا ہے۔ اب بے اور عین، یہ بہت اہم لفظ ہے۔ عین کو شروع میں لکھنا تو کچھ آسان ہے، لیکن عین کو درمیان لفظ کے لکھنا یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ آپ توجہ سے دیکھیں، بے کے قط کو لگانے کے بعد جب میں نے عین بنایا تو عین کے لیے پھر میں نے تھوڑا سا اس کو ترچھا کیا، اور عین کے جو سر ہے اس کو میں نے گولائی کے اندر رکھا۔ تو میں آپ کو باریک پین کے ساتھ لکھ کر دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، بے کو یہ لکھنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا ترچھا کر دینا ہے لکیرے کو، ایسے، اور پھر اوپر اس کی گولائی کر دینی ہے، اور اس کو نیچے لانا ہے، ایک پرندے کی چونچ کی طرح، اس کو آپ سمجھیں۔
اس کی بار بار آپ مشق کریں۔ ایک پرندے کی جس طرح چونچ ہوتی ہے نا، تو آپ نے بھی اس طرح بنانا ہے۔ دیکھیں یہ اس طرح ایک کرنے کے بعد جس طرح دو کا سر ہوتا ہے، پھر نیچے گولے کے اندر قط لگائیں گے تو یہ پرندے کی چونچ کسی ایک شکل بن جائے گی۔ یہ ہے عین، درمیان میں اس طرح لکھا جاتا ہے۔ اب یہ فا جو ہوتا ہے، فا کو الگ جب لکھیں گے یا فا جہاں پر شروع میں آئے گا تو فا کا جو سر ہوگا وہ فل ہوگا، مکمل بھرا ہوا ہوگا جب شروع میں ہوگا۔ یہ فرق آپ نوٹ کر لیں، بار بار یہ کمی بیشی، لیکن جب فا درمیان لفظ کے آئے گا تو اس طرح یہ درمیان سے کھلا ہوا ہوگا۔ یہ رہا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ ہمارا یہ سبق آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنی اردو کی، اپنے بچوں کی اردو کی ہینڈ رائٹنگ کو بہتر سے بہترین بنائیں۔ اللہ حافظ۔